ٹونسلز کیا ہوتے ہیں؟ ٹونسلائٹس یا ٹونسلز کی انفیکشن کیا ہوتی ہے؟ ٹونسلز کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ ٹونسلز میں کب آپ میڈیسن سے بچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کب آپ نے ٹونسلائٹس میں آپریشن کروانا ہوتا ہے؟ اور ٹونسلائٹس کے متعلق تمام جو متس ہیں اور کویسچنز ہیں پیرنٹس کے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر زبیر خالد ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ۔ ٹونسلز جو ہوتے ہیں یہ ایک لیمفائڈ ٹیشوز ہوتے ہیں جو نارملی باڈی میں جو ہے وہ گلے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں بہت سارے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کے گلے میں ٹونسلز ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی پریشان نہ ہو، یہ نارملی طور پہ ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا جو نارمل فنکشن ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے، یہ ایک قسم کی جسم کی آرمی ہوتی ہے جو کہ موجود ہوتی ہے۔ ٹونسلائٹس پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹونسلائٹس ہوتا ہے کہ ٹونسلز کی انفیکشن ہو جائے۔ انفیکشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، وائرس کی وجہ سے، بیکٹیریا کی وجہ سے، یا کوئی بھی بد پرہیزی بچے کر لیتے ہیں، اس میں اکثر جو ہے وہ گلے کی سوزش ہو جاتی ہے۔ گلے کی سوزش، ٹونسلز کی سوزش کو کیا کہتے ہیں؟ ٹونسلائٹس۔ اب ٹونسلائٹس کی وجہ سے بچے کو تیز بخار ہو سکتا ہے، بچہ کھانا پینا کم کر سکتا ہے، گلے میں درد کا کہہ سکتا ہے، یہ علامتیں بچے میں آ سکتی ہیں۔ تو موسٹلی آپ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بروفن ایڈوائز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کنڈیشن کے مطابق اینٹی بایوٹکس ایڈوائز کر سکتے ہیں، جس سے اکثر اوقات جو ہے یہ ٹونسلائٹس بچے کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بار بار ٹونسلائٹس بچے کو ہوتا رہے گا، تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی جو ہے وہ گلے کی ٹونسلز کی انفلیمیشن ہوتی رہے گی، تو انفلیمیشن ٹھیک ہونے کے بعد بھی ٹونسلز کا جو سائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے وہ اس کی ہائپرٹرافی ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ سے بڑھتا رہتا ہے۔ اگر ایک بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہو، ایک سال میں بہت بار اس کو ٹونسلائٹس کی انفیکشن ہو جاتی ہو، اسکول سے چھٹیاں لینی پڑتی ہو، کھانا پینا اس کا کم ہو رہا ہو، گروتھ نہ ہو رہی ہو، وزن نہ بڑھ رہا ہو بچے کا، یا دو بہت بڑی علامتیں ہوتی ہیں کہ اگر بچہ سوتے ہوئے خراٹے مار رہا ہے، یا اگر بچہ سوتا ہوا سلیپ ایپنیا کی بیماری اس کو کہتے ہیں کہ بچے کا سانس رک جاتا ہے، کہ کچھ ٹائم کے لیے بچے کا سانس رک جاتا ہے، ایسے کر کے پھر جو ہے وہ بچہ سانس لیتا ہے، اس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں یہ علامتیں آ رہی ہوں تو پھر آپ کا چائلڈ اسپیشلسٹ یا آپ کا ENT والا ڈاکٹر آپ کو آپریشن کا مشورہ دے سکتا ہے۔ اگر یہ علامتیں بچے میں نہیں ہیں، بچہ ایک سال میں زیادہ بار بیمار نہیں ہو رہا، پھر آپریشن کی ضرورت بچے میں نہیں ہوتی، پھر آپ میڈیسن دیں گے وہ کور ہو جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ سے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، ٹونسلز کی انفلیمیشن، ٹونسلائٹس ہونا بچوں میں کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ بچے کا سانس رک رہا ہے، بچے میں خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو پھر اس کا آپریشن لازمی کروانا پڑتا ہے۔ اس میں کچھ والدین کا کویسچن ہوتا ہے کہ کیا ٹونسلائٹس میں ہر بار اینٹی بایوٹکس دینا ضروری ہے؟ تو ہر بار اینٹی بایوٹکس دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا بچہ بڑا ہے تو نیم گرم پانی کے غرارے کر سکتا ہے، بچہ اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وائرل ہو تو اس میں بھی اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر بچے کا آپریشن کروا دیں تو اس کا کوئی بچے کو نقصان ہوگا؟ یہ ایک قسم کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے جسم کی ڈیفینس ہوتی ہے، ایک آرمی کی ایک چیک پوسٹ ہے، تو اگر ایک چیک پوسٹ ہٹا بھی جائے تو باقی جسم کی جو آرمی ہے وہ اس کو کور کر لیتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بہت زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹس یا کوئی بہت زیادہ جو ہے بعد میں امیونٹی لو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ موسٹلی جو ہے وہ بچے بعد میں ٹھیک رہتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ میں بتاتا جاؤں کہ جو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو گھر کی بنی ہوئی چیزیں آپ نے کھلانی ہوتی ہیں، احتیاط لازمی ہے۔ ٹھنڈا جوس، 2 نمبر کوالٹی کے جوسز جو آ رہے ہیں وہ نہ پلائیں، ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے اسے محفوظ رکھیں، اور گھر میں بنی ہوئی چیزیں اپنے بچوں کو کھلائیں تاکہ آپ کے بچے صحت مند رہیں اور اس طرح کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں۔